نہایت ایمان افروز واقعہ جب مسلمانوں نے ثمامہ بن اسال جو کہ یمامہ کے سردار تھے کو قید کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں مسجد کے ستون سے باندھ دیا جائے۔ پھر بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ثمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ ثمامہ نے جواب دیا، اگر مجھے قتل کریں گے تو میرے قبیلے والے بھی بدلہ لیں گے، اور اگر مال چاہتے ہیں تو میرا مال لے لیں، اور اگر مجھ پر کرم کریں گے تو میں آپ کے اس احسان کا شکر گزار رہوں گا۔ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور میری اجازت کے بغیر یمامہ سے ایک دانہ بھی باہر نہیں جاتا، چاہے وہ مکہ کے لیے ہو یا کسی اور کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ دوسرے دن بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہی سوال کیا جب کہ وہ مسجد نبوی میں بندھے ہوئے تھے اور پانچوں نمازوں کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ پھر ثمامہ بن اسال نے وہی جواب دیا۔ تیسرے دن بھی یہی سوال ہوا۔ انہوں نے وہی جواب دیا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قتل کریں گے تو ان کے قبیلے والے بدلہ لیں گے، اور اگر مال چاہتے ہیں تو وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے مال دینے کو تیار ہیں، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر احسان کر کے انہیں بلا فدیہ یا قتل کے رہا کر دیں۔ ثمامہ یہ نہیں جانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 دن تک مسجد میں رکھا تاکہ وہ اللہ عظیم کے لیے سجدہ اور ایک بے جان پتھر کے لیے سجدہ کے فرق کو دیکھ سکیں اور خود اپنے لیے درست فیصلہ کر سکیں۔ پھر 3 دن کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کو حکم دیا، صحابہ اکرام کو حکم دیا، ثمامہ کو چھوڑ دو تاکہ وہ اپنے قبیلے میں واپس جا سکے، نہ انہیں قتل کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی فدیہ لیا جائے گا۔ جب انہیں مسجد کے ستون سے آزاد کیا گیا تو وہ دوڑتے ہوئے گئے اور ایک کھجور کے درخت کے پاس پہنچ کر وہاں پانی سے غسل کیا اور کچھ دیر بعد واپس آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام مسجد میں موجود تھے، وہ اندر داخل ہوئے اور کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم آپ کا چہرہ میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا، اور اب آپ کا چہرہ میرے نزدیک سب سے محبوب ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دین میرے نزدیک سب سے ناپسندیدہ تھا، اور اب آپ کا دین میرے نزدیک سب سے محبوب ہے۔ پھر ثمامہ مکہ واپس گئے اور قریش سے کہا، میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور اللہ کی قسم آج کے بعد یمامہ سے تمہارے پاس ایک دانہ بھی نہیں آئے گا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا کہ وہ اہل مکہ کو غلہ سے محروم نہ کرے، حالانکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ قسم ہے کعبہ کے رب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے بھی اسی طرح رحمت تھے جس طرح مومنوں کے لیے، کیونکہ آپ حقاً رحمت العالمین ہیں۔ یا اللہ، موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔